السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ احکام کے سلسلے سے یہ ہماری 5ویں گفتگو کہ جس میں ابھی تک طہارت کے مسائل اور پھر اسی طہارت میں وضو، غسل اور تیمم اور پھر مرحلہ نماز کا کہ نماز کے شرائط کیا کیا ہیں۔ ابھی بات یہاں تک آئی کہ نماز میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی ہے، خانہ کعبہ جو ہمارا قبلہ ہے اس کی طرف رخ کر کے، مسلمانوں کا قبلہ، یعنی اگر رخ ہمارا خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو تو وہ نماز ہماری قبول نہیں، یعنی وہ اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ اور ادھر رخ کر کے ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ اگر کوئی قریب ہے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، اور اگر دور ہے تو خود شہر مکہ کو اپنا رخ قبلے کا بنا کر اور پھر یہ سمجھ کے کہ ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کسی بھی ایپ میں دیکھیے تو جو بنایا جاتا ہے وہ یہ کہ قبلہ رخ، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو قومیں ترقی کر چکی ہیں اگر وہ ہمارے لیے مکے کا تعین کرتے ہیں تو خانہ کعبہ آج جو بھی چیز قبلہ نما ہے اور کیا ہے، اس کا مطلب کہ لوگ ہم اپنے عقیدے کو، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ دنیا اگرچہ ہمارے مذہب کو، ہمارے اسلام کو نہ مانے، لیکن خانہ کعبہ کے نام پر قبلہ نما اور قبلے کا تعین کرنے کے لیے وہ آگے ہیں، جبکہ ہمیں بھی اس چیز میں ترقی کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص قبلے کی سمت نہ جانتا ہو تو اس صورت میں کیا کرے؟ ایسی جگہ انسان ہو جہاں کوشش کرنے کے باوجود اسے قبلے کا پتہ نہ چل سکے تو کہتے ہیں جس طرف اس کا گمان زیادہ رجحان ہو کہ ادھر قبلہ ہے خانہ کعبہ، ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لے، اور جہاں یہ پتہ نہ ہو کہ کس طرف ہے تو کہتے ہیں کہ چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اگر ایک وقت نہ ہو تو 3 کی طرف رخ کر کے، اور اگر اس سے بھی زیادہ وقت نہ ہو تو 2 طرف رخ کر کے نماز پڑھے، جدھر احتمال ڈاؤٹ زیادہ ہو رہا ہو کہ ادھر قبلہ ہوگا ادھر رخ کر کے نماز، اور اگر 2 طرف بھی وقت میسر نہ ہو تو ایک طرف کر کے اس نیت سے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ خدا قبول کرے گا۔ قبلے کے بعد بات آتی ہے اذان اور اقامت۔ معمول تو یہ ہے کہ جو اذان مسجدوں میں ہو جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اذان، اور کسی حد تک وہ اذان کافی ہے، اور اگر اذان نہ ہوئی ہو تو خود اذان دے کر، اور پھر اقامت کہ جو ایک لوگ بہرحال ضروری سمجھتے ہوئے اقامت دیتے ہیں، اور اقامت دے کر یعنی گویا یہاں پر
جو فقہ میں ہمارے ہاں مسائل میں بیان کی جاتا ہے وہ یہ کہ اذان اقامت دونوں دے اور دے کر نماز پڑھے۔ ہر مرد و عورت کے لیے مستحب ہے کہ روزانہ کی واجب نمازوں سے پہلے اذان اور اقامت دیں، اور اگر ایسا کرنا یہ ایک مسئلہ کہ واجب نمازوں میں آپ اذان اور اقامت دیں، لیکن اگر مستحبی نماز ہو تو وہاں پر اذان اور اقامت کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگر مستحبی نمازوں میں اذان اور اقامت نہیں ہے تو پھر نماز عیدین اس میں اذان و اقامت کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ اذان اور اقامت نہیں دیں گے، صرف 3 مرتبہ کہیں گے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یعنی گویا وہی اذان آواز دی جاتی تھی، آؤ اذان نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ خیر عمل کی طرف۔ اور پھر اقامت میں جب جملہ بڑھ کے کہتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ، آئیے نماز قائم ہو گئی۔ یہ اذان اور اقامت کے لیے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ اذان اور اقامت دیتے دیتے جملوں میں فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، مختصر فاصلہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اگر فاصلہ زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ معمول سے زیادہ ہو تو بہرحال دوبارہ اذان اور اقامت کہی جائے۔ اگر نماز جماعت کے لیے اذان و اقامت ہو چکی ہو اور جماعت کی نماز ختم ہو گئی ہو یا نماز چل رہی ہو تو اذان اور اقامت ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم گئے، نماز جماعت ہو رہی تھی، ختم ہو گئی، ابھی صفیں باقی ٹوٹی نہیں ہیں، یا نماز جماعت پڑھنے والے میں کچھ لوگ ابھی موجود ہیں جا نماز پر، تو کہہ رہے ہیں یہاں پر اذان اور اقامت دینا ضروری نہیں ہے۔ بعض فقہی مسائل میں فقہا نے کہا ہے کہ اگر نماز جماعت ہو چکی ہو اور کوئی جا نماز پر ہو تو صف نماز میں ہو تو وہاں پر اذان نہ اقامت کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہاں سے بات آتی ہے کہ واجبات نماز، کیا کیا چیزیں نماز میں واجب ہیں، پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی کیا چیز واجب ہے اور کیا چیز مستحب ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ اگر تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام کیا ہے؟ یعنی ایسی تکبیر جو ابھی تک ہمارے اوپر جائز تھی، اس کو ہم استعمال کر سکتے تھے، اب اس تکبیر کے بعد وہ چیز ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ مثال طور پر ابھی تک بول سکتے تھے اللہ اکبر کا، اب بول نہیں سکتے، ابھی تک ادھر ادھر دیکھ سکتے تھے، اب جب ہم نے تکبیر کہہ لی تو اب ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، ابھی تک کھا پی سکتے تھے، اب اس کے بعد ہمیں کھانے اور پینے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا نماز کیا چیز ہے؟ اولها التکبیر وآخرها التسلیم، پہلے تکبیر کہیں گے، آخر میں سلام کہیں گے، لیکن سلام کے بعد بھی ہم کو اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی ابتدا بھی تکبیر سے اور انتہا بھی تکبیر سے۔ جو کچھ نماز میں ہوتا ہے یا تو واجب ہے یا مستحب ہے۔ کہہ رہے ہیں 11 چیزیں واجب ہیں، ان 11 چیزوں میں 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک واجبات نماز یا تو رکن ہے یا غیر رکن ہے۔ رکن کا مطلب کسی حال میں اگر وہ چیزیں چھوٹ جائیں تو اس کو ہمیں انجام دینا نہیں دینا مسئلہ تو الگ ہے، اصلا چھوٹ جائیں تو نماز ہی باطل ہے۔ مبطلات نماز میں کہ ارکان واجبات نماز کو چھوڑ دینا، تو یہ واجبات نماز جو رکن ہیں ان کو جان بوجھ کے یا بغیر جان بوجھے اگر چھوڑ دیں
چھوڑ دے تو وہ چیز نماز باطل کر دیتی ہے۔ لیکن بعض چیزیں ہیں کہ جو غیر رکن ہیں، ضروری نہیں ہے کہ مثلا ان کو جان بوجھ کے بلکہ بھولے سے ہو گئی ہیں، تو اس کا کفارہ یا تو مثلا سجدہ سہو ہے، یا اس کا تکرار ہے، یا اس کو دوبارہ آپ انجام دیں۔ یعنی اگر اس مرحلے سے گزر گئے ہیں تو ہو سکے تو اس کو دوبارہ پلٹ کر اس فعل کو انجام دیجئے، پھر آگے بڑھیے۔ غیر رکن ہے اب یہ واجبات نماز: نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قراءت، ذکر، رکوع، تشہد، سلام، ترتیب، موالات۔ لیکن اس میں 5 جو رکن ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، یعنی نیت کیے بغیر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز صحیح نہیں ہے۔ قیام، جب تک ہم سیدھے کھڑے نہ ہوں، اللہ اکبر اور پھر الحمدللہ سورہ یہ نہ پڑھیں، یعنی کہ گویا بغیر قیام کے نماز نہیں ہے۔ تکبیرۃ الاحرام نہ کہیں اور بغیر تکبیر کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصل تکبیرۃ الاحرام رکن ہے، جس کے لیے کہ جیسے ہی اللہ اکبر کہیں گے تو بس یہ اللہ اکبر آپ کے نماز کی ابتدا ہے، اور بغیر اس تکبیر کے نماز قابل قبول نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے رکوع ہے کہ جو ایک واجب رکن ہے، آپ رکوع میں نہ جائیے اور چاہیے کہ ہماری نماز بغیر رکوع میں گئے ہوئے رکوع، نماز آپ کی صحیح نہیں۔ سجدہ، 2 مرتبہ سر سجدے میں جھکائیے بارگاہ الہی میں، جو آپ کی عبادت کہلائے، آپ کی بندگی کا اظہار ہے۔ جب تک ہم سر نہ جھکائیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اب اس کو مختصر آپ کہہ لیں سبحان اللہ وہ الگ مسئلہ، لیکن سجدے میں سر جانا، سجدے میں سر جھکانا، یہ 5 رکن ہیں: نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع اور سجود۔ یہ واجب رکن ہے کہ ان کے چھوڑ دینے سے، چاہے وہ جان بوجھ کر یا بھولے سے آپ نے چھوڑ دیا، نماز باطل، اس کی بھرپائی نہیں، آپ دوبارہ نہیں، یعنی گویا نماز دوبارہ غیر رکن کہ جہاں پر اگر بھولے سے آپ چھوڑ دیں تو اس کو دوبارہ آپ وہ کر سکتے ہیں، پلٹ کر اس کو انجام دیں۔ رکوع چھوٹ گیا، کوئی مستحب عمل جیسے قرأت بھول گئے، پلٹ کے آئیے، اس کو قرأت انجام دیجئے۔ کوئی ذکر آپ نے نہیں دیا، نہیں کہا، بغیر اس کے نماز ہو جائے گی۔ تشہد آپ نے بھولے سے آگے بڑھا کر تیسری رکعت میں، تو آپ پلٹ کر آئیے، تشہد انجام دیجئے اور پھر آپ کی تیسری رکعت۔ اسی طریقے سے یہ غیر رکن کے جو چھوٹ جانے سے، بھولے سے نماز کو باطل نہیں کریں گی۔ رکن اور غیر رکن میں فرق پھر دوبارہ آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا جائے کہ ارکان نماز میں جو بنیادی اجزاء ہیں کہ جن کو بھول کر بھی کم کر دینے یا بڑھا دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی نماز صحیح نہیں ہوگی، پھر سے آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی ہے۔ لیکن غیر رکن جو واجب اجزاء تو ہیں لیکن انجام دینا ضروری بھی ہے، اگر بھول کر کم یا زیادہ کر دیں تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے ان تمام 11 واجبات رکن میں سے ایک کو مختصر وضاحت کے ساتھ کہ نیت ہے کیا۔ ضروری ہے نیت، انسان نماز جو پڑھتا ہے وہ قربتاً الی اللہ، یعنی ہم نیت میں باقاعدہ طور پر یہ کہ ہم یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں یہ قربتاً الی اللہ، یعنی گویا نیت میں آپ قربت خداوندی کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ خداوند عالم
کی خوشنودی کے لیے یہ انجام دیا جائے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ نیت کو اپنے دل سے گزارے، مثلا زبان پر جاری کرے کہ میں یہ 3 رکعت نماز مغرب پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، یعنی زبان پر جاری کرنا ضروری نہیں، صرف دل میں اگر کوئی شخص ظہر کی نماز یا عصر کی نماز میں نیت کرے اور 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ کرے، اس کا تعین نہ کرے، تشخص نہ ہو کہ نماز ظہر پڑھ رہا ہے یا نماز عصر پڑھ رہا ہے، کرے اگر وہ یہ نہ کہہ سکے یہ نماز ظہر ہے یا عصر ہے، بس صرف 4 رکعت نماز، 4 رکعت نماز میں تعین نہیں ہے، کہہ رہے نماز باطل ہے۔ اسی طریقے سے اگر شخص نماز ظہر قضا واجب ہو اور اس قضا نماز یا نماز ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اسی وقت میں پڑھا جائے، کہ کبھی بھی کسی وقت اس کا صرف نیت اس کی معین ہو اور وہ نماز عصر ہے، ضروری نہیں کہ نماز عصر کو عصر ہی کی جگہ قضا پڑھی جائے، کبھی بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ضروری ہے انسان شروع سے آخر تک اپنی نیت پر قائم رہے۔ مثال کے طور پر نماز مغرب پڑھ رہا ہے اور اس کا ذہن کہیں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ نماز ظہر ہے یا نماز عشاء، شروع سے اللہ اکبر تسلیم سلام تک اسے نیت پر باقی رہنا ہوگا کہ ہم نماز مغرب پڑھ رہے ہیں۔ اگر اس سے کوئی شخص پوچھے کیا کر رہے ہو، وہ نہ بتا پائے، اس کے زبان پر نہ آئے، تو یہ نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ کریں انسان کے لیے ضروری ہے کہ خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھے۔ جو شخص ریاکاری کے لیے یعنی لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز باطل ہے، چاہے وہ پڑھنا لوگوں کو یا خدا اور لوگوں دونوں کے دکھانے کے لیے ہو۔ البتہ یہ ایک معرفت کا باب ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے لیے ہونا چاہیے نیت میں، اور خوشنودی پروردگار کے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ لیکن کبھی کبھی لوگ یہ سمجھ کے چلو لوگ بھی دیکھ لیں خدا بھی دیکھ لے گا، دراصل دیکھا جائے تو یہ صحیح تو نہیں ہے، لیکن چونکہ نماز پڑھ رہا ہے، اب کیا، کم سے کم اتنی توفیق صحیح ہے کہ وہ نماز پڑھ لے رہا ہے۔ یہ نیت کا مسئلہ ہے کہ جہاں پر خوشنودی پروردگار کے لیے ہماری نیت ہونی چاہیے۔ تکبیرۃ الاحرام، یہ جو نماز شروع کر رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، جو واجب رکن ہے اور ضروری ہے کہ انسان اللہ اکبر کے حروف کو بالکل واضح بیان کرے، عربی صحیح ہونا چاہیے۔ تکبیرۃ الاحرام عربی خالص اور صاف کہنا چاہیے۔ یہ تکبیرۃ الاحرام اگر اردو میں کہا جائے یا کسی اور زبان میں تو یہ کافی نہیں ہوگا، نماز کو باطل کر دے گا۔ اگر یہ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت بدن کا ساکت ہونا، کوئی شخص جان بوجھ کر حالت حرکت میں تکبیرۃ الاحرام کہے تو یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ کریں ضروری ہے تکبیر اور الحمد اور سورہ کا ذکر، یہ اتنی آواز سے پڑھے کہ خود انسان سن لے، اتنا اونچا، اور اگر بہت اونچا سننے والا تو اتنی آواز میں، اور اگر شور زیادہ ہے اور اس کو آواز نہیں سنائی دے رہی ہے تو کوئی معنی نہیں، وہی معمولی طور سے وہ پڑھنا چاہے۔ قیام، کھڑا ہونا، کھڑے ہو کے ذکر پڑھنا، الحمد اور دوسرا سورہ، یہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد یعنی بالکل کھڑا ہو اللہ اکبر
اور اس کے بعد وہ سورہ، یہ قیام اس کو کہتے ہیں، یہ واجب رکن میں ہے۔ جب ایک انسان تکبیر کہہ رہا ہو یا قرات پڑھ رہا ہو تو ضروری ہے کہ اس کا بدن بالکل ساکت ہو، نہ کسی طرف جھکے، احتیاط لازم کی بنا پر اختیار کی حالت میں کسی جگہ ٹیک بھی نہ لگائے۔ اگر مجبور ہو ایسے کرنے پہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب تک انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھے نہیں، اور اس کے اختیار میں ہو کہ ٹیک نہ لگائے تو بدن کو بالکل سیدھا رکھے، لیکن اگر مجبور ہو جائے تو وہ ٹیک لگا کے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور کھڑے ہونے سے مجبور ہو تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہے قیام، کہ اگر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو کھڑے ہوں بالکل سیدھا، اگر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کے سیدھا بالکل بغیر حرکت کے نماز پڑھے۔ کریں قیام متصل برکوع، یہ کیا ہے؟ سورہ حمد اور دوسرا سورہ ختم کیا، رکوع میں جانا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے بالکل کھڑے رہیں ایک لمحے کے لیے کہ جس کو قیام کہا جا سکے، اور پھر رکوع میں جائیں۔ لیکن اگر کوئی حالت حرکت میں اللہ اکبر اور رکوع میں چلا جائے تو یہ قیام متصل بالرکوع انجام نہیں دیا اور نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ قیام متصل بالرکوع کا مسئلہ۔ ایک قیام خود تھا کہ جو اللہ اکبر کیا اور الحمد اور سورہ پڑھا، ایک قیام یہ ہے کہ رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کے بعد بالکل کھڑا رہے ایک لمحے کے لیے کہ جس کو کہا جائے یہ قیام اس نے کیا ہے۔ اگر یہ نہ کرے گویا اس کی نماز بھی باطل ہو سکتی ہے۔ قیام کی حالت میں قرات کرنا ہے۔ سورہ حمد واجب نمازوں میں یا مستحبی نماز میں سورہ حمد اور اس کے بعد کسی مکمل سورے کا پڑھنا، یہ قرات۔ اگر کوئی شخص الحمد یا الحمد کے بعد سورے پڑھنا بھول جائے، رکوع میں چلا جائے، نماز اس کی صحیح ہے۔ کوئی شخص نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کریں ایک مرتبہ الحمد پڑھ لے اور تسبیحات اربعہ پڑھ لے، کریں یہ صحیح ہے، لیکن کہتے ہیں یا تو تیسری اور چوتھی دونوں میں الحمد پڑھے یا تسبیحات اربعہ، لیکن اگر ایک میں الحمد اور دوسرے میں تسبیحات اربعہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، نماز صحیح ہوگی۔ کہہ رہے ہیں یہ جو تسبیحات اربعہ اس کو 3 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک مرتبہ بھی پڑھے گا تو کافی ہے۔ مسئلہ آتا ہے رکوع کا کہ جو واجب ہے، چھوٹ جانے سے نماز یا بھولے سے یا جان بوجھ کر نماز باطل کرے، ضروری ہے کہ ہر رکعت میں قرات کے بعد جھکے اپنی انگلیوں کو اس گھٹنے پر رکھے اور اس عمل کو انجام دے جس کو رکوع کہتے ہیں، یعنی جھک جانا اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا۔ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے رکوع کی حالت میں اتنا جھکے کہ اس کا چہرہ گھٹنوں سے مقابل میں جا پہنچے، یعنی بالکل اس کا سر گھٹنوں کے برابر ہو جائے کہ جس سے کہا جائے اس کا چہرہ سجدے کے بالکل قریب جا پہنچا، تب اس کا رکوع کہلائے گا۔ بہتر ہے کہ اختیار کی حالت میں رکوع میں 3 مرتبہ سبحان اللہ یا ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، معذرت میں نے تسبیحات اربعہ پڑھ دیا، سبحان ربی العظیم وبحمدہ 3 مرتبہ
یا ایک مرتبہ، یعنی اگر سبحان اللہ کہہ رہا ہے 3 مرتبہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ رہا ہے 1 مرتبہ، یہ کافی ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ تکرار کر سکتا ہے، لیکن اگر مجبوری ہو، تنگی وقت ہو، تو صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا کافی ہے۔ ذکر رکوع کو مسلسل اور صحیح عربی میں مستحب ہے کہ اسے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ تکرار کیا جا سکتا ہے۔ رکوع کی حالت میں ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا بدن بالکل ساکن ہونا چاہیے۔ اسے اپنے اختیار سے بدن کو اس طرح حرکت نہ دے کہ اس پر ساکن ہونا صادق نہ آئے، حتیٰ کہ احتیاط کی بنا پر اگر واجب ذکر میں مشغول نہ ہو تب بھی یہی حکم ہے، یعنی گویا بالکل ساکن ہو کر اور وہ رکوع کو انجام دے اور ذکر رکوع پڑھے۔ سجدہ جو واجب رکن میں سے ہے، کرے نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ واجب ہو یا مستحبی نماز ہر رکعت میں 2 سجدہ انجام دے۔ سجدہ کیا ہے؟ ایک خاص شکل ہے، پیشانی کو خضوع کی نیت سے زمین پر خاک پر رکھے، اور نماز کے سجدے کی حالت میں واجب ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر اور گھٹنے اور پاؤں کے پنجے بھی کہ جو انگوٹھے کے ساتھ زمین پر قرار پائے۔ یہ ہے ایک خاص شکل کہ جو سجدہ کہلاتا ہے۔ سر جھکانا، ہتھیلی زمین پر، پیشانی خاک پر کہ جس پر سجدہ کرنا چاہیے، اور گھٹنے بھی، اور ساتھ میں پنجے کہ جو انگوٹھے کے اوپر ٹکا ہو، سجدہ اس کو کہتے ہیں۔ کہنا 2 سجدہ مل کر ایک رکن کہلاتا ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک سجدہ ترک ہو جاتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر بھول کر اضافہ کر دیں ایک سجدے کا تو بھی نماز باطل ہے، یا تو بھول جائیں یا زیادہ کر دیں، دونوں صورت میں۔ بہتر ہے کہ اختیار کی حالت میں سجدے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کا ذکر پڑھے، اور ضروری ہے کہ یہ جملے مسلسل عربی میں کہے جائیں۔ یہ ہمیں حکم سجدے کے لیے، یعنی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہا ہے، اس کو 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ حضور سرور کائنات نماز پڑھ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام پشت پر تھے، اور یہ حکم ہوا جبرائیل کے ذریعے سے، اے نبی سر نہ اٹھانا، تو یہ امام حسین سبب بن رہے ہیں کہ رسول اللہ کے سجدے میں 3، 5، 7 مرتبہ ذکر نہیں بلکہ 70 مرتبہ ذکر ہوا۔ اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں ضروری ہے کہ نمازی کا بدن بالکل ساکن ہونا چاہیے، اور اختیار کی صورت میں وہ حرکت نہ کرے، یعنی بدن کو بالکل ساکن رکھے۔ لیکن اگر مجبور ہو جاتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ذکر سجدہ ختم ہونے سے پہلے کوئی شخص غلطی سے پیشانی کو زمین سے اٹھا لے اور دوبارہ زمین پر رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا۔ بس 1 مرتبہ سجدہ رکھا سجدے میں، اور پھر دوبارہ اگر چاہتا ہے رکھنا اسی سجدے کو مکمل کرنے کے لیے تو نہیں، نہ رکھے۔ ضروری ہے کہ اسے 1 سجدہ شمار کرے، لیکن اگر دوسرے اعضاء سہواً غلطی سے زمین سے اٹھ جائیں تو ضروری ہے کہ انہیں دوبارہ زمین پر رکھے اور ذکر بجا لائے۔ اگر پیشانی اٹھا لیتا ہے تو دوبارہ نہیں 1 سجدے کے عنوان سے
اسی کو قبول کرے گا، لیکن اگر دوسرے اعضاء سجدہ اٹھ جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ رکھ سکتا ہے، کوئی مشکل اس میں نہیں ہے۔ اب یہاں سے سجدہ جو کرنا تھا، کرے کن چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے؟ سجدہ زمین اور ان چیزوں پر کہ جو کھائی پہنی اوڑھی نہ جاتی ہو اور زمین سے اگے، جیسے لکڑی ہے، درخت ہے، پتے ہیں، اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ کھانے اور پہننے والی چیزوں پر جیسے گیہوں ہے، کپاس ہے، جو زمین سے اگی لیکن وہ چیز کھائی پہنی اوڑھی جاتی ہو، اس پر سجدہ۔ لیکن بہت سی چیزیں ہیں کہ جو زمین سے اگیں لیکن اس کی صورت بدل گئی، جیسے سونا چاندی ہے، اور اسی کی جیسے دوسری چیزیں، اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کے ڈامر ہے، اس پر مجبوری کی حالت میں آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اور اولویت تو یہ ہے کہ وہی خاک، مٹی اور جن پر سجدہ صحیح ہے انہی چیزوں پر سجدہ کیا جائے۔ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں، اگر حیوانات کا خوراک ہوں تو اس پر سجدہ کر سکتے ہیں، گھاس جانور کے لیے جو کھاتے ہیں اس پر سجدہ، انسان اس کو نہ کھاتا ہو۔ جن پھولوں کو کھایا نہیں جاتا ہے ان پر سجدہ کر سکتے ہیں، بہت سے پھول ہیں جن کو کھایا نہیں جاتا ہے معمول کے مطابق، لیکن اگر کوئی ان پھولوں کو کھاتا ہو اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن معمولاً کوئی چیز نہ کھائی جاتی ہو اس پر سجدہ۔ ایسی گھاس جو بعض شہروں میں کھائی جاتی ہیں، بعض شہروں میں کھائی نہیں جاتی ہیں، لیکن وہاں اسے کھانے والی چیز کہی جاتی ہے، کہہ رہے ہیں اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ کچے پھلوں پر سجدہ کرنا چاہیں جو ابھی نہیں کھایا جاتا، اس پر بھی سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ مسائل ہیں۔ اگر کاغذ یا ایسی چیز ہو جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، جیسے لکڑی ہے، بھوسے سے بنایا گیا ہو تو اس پر سجدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر روٹی یا روئی ہو تو اس پر روئی اور کتان، اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ریشم یا آب ریشم سے وہ چیز بنی ہو تو اس پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ ریشم ویسے بھی پہن کے نماز پڑھنا جب، تو سجدہ بہرحال بطریق اولا صحیح نہیں ہوگا۔ سجدے کے لیے خاک شفا بہتر، سب سے بہتر مٹی اور پتھر ہو، اور اگر خاک شفا ہو تو پھر کیا کہنا امام حسین علیہ السلام سے نسبت۔ اگر کسی شخص کے پاس ایسی چیز نہ ہو جس پر سجدہ کیا جائے، یا اگر ہو تو سردی یا زیادہ گرمی کی وجہ سے اس پر سجدہ نہ کر سکتا ہو، پتھر صحیح ہے لیکن ٹھنڈک اتنی پڑ رہی کہ بالکل برف ہے، یا گرمی اتنی پڑ رہی جل رہا، اس پر سجدہ کرنا محال ہے، تو ایسی صورت میں ڈامر کے اوپر سجدہ کر لے، یا مثلا جو چیز اس کے لیے سمجھ میں آئے تو اس پر اولویت کی صورت میں خاک اور مٹی اور پتھر پر، لیکن اگر ان پر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اپنے لباس یا اپنے ہاتھوں کی پشت پر یا ایسی چیزوں پر کہ جس پر سجدہ جائز ہے اس کو انجام دے۔ اگر پہلے سجدے میں سجدگاہ پیشانی سے چپک جائے، گئے سجدے میں پیشانی سے سجدگاہ چپک گیا، کہہ رہے ہیں دوسرے سجدے سے پہلے اس پیشانی سے سجدگاہ کو ہٹائیں اور پھر سجدے میں۔ اگر کسی شخص کو سجدے کے بعد پتہ چلے کہ اس کی پیشانی کسی ایسی چیز پر رکھی ہے کہ جس پر سجدہ کرنا باطل ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس نے جو رکھا تھا اس عنوان سے کہ یہ چیز صحیح ہے، اس پر سجدہ کیا، اب بعد میں اس کو پتہ چلا تو اس کو کوئی مشکل، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ بعض لوگ عوام میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے مزارات پر جا کر سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر خدا سمجھ کے ہم سر کو جھکائیں تو یہ سجدہ باطل ہوگا اور یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تشہد کا مسئلہ، تمام واجب اور مستحبی نماز میں
دوسری رکعت اور مغرب کی تیسری رکعت اور ظہر عصر عشاء کی چوتھی رکعت میں تشہد پڑھنا ضروری ہے۔ مستحبی نماز تو 2 رکعت سے زیادہ نہیں ہے، لیکن واجب نمازیں جو 3 اور 4 رکعت بھی ہیں وہاں پر دوسرے اور چوتھے اور تیسرے رکعت میں تشہد کرنا ضروری ہے۔ تشہد کیا ہے؟ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جائے بالکل سکون کی حالت میں اور تشہد پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تشہد کا ذکر ہے، اور نماز وتر کے لیے بھی کہتے ہیں کہ 1 رکعت ہے، لہذا اسی 1 رکعت کے بعد تشہد پڑھنا ضروری ہے، ورنہ نماز وتر جو ہے 1 سے زیادہ نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ تشہد کے جملے صحیح عربی اور معمول کے مطابق مسلسل اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی مسلسل عربی میں۔ یہ بہرحال تشہد کا مسئلہ۔ اور پھر سلام کی بات آتی ہے کہ نماز کی آخری رکعت کے تشہد کے بعد جب نماز کے لیے بیٹھا ہو اور اس کا بدن بالکل سکون کی حالت میں ہو تو کہہ رہے ہیں مستحب ہے کہ وہ سلام السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کریں۔ یہ جملہ، پہلا جملہ واجب، دوسرا آپ یعنی پورا سلام مکمل یہ ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا سلام کہنا بھول جائے اور ایسے وقت میں یاد آئے کہ جب ابھی نماز کی شکل ختم نہیں ہوئی ہے تو اور ابھی اس نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جو ہماری نماز کو باطل کر دے، جو اس کی نماز کو چاہے عمدن ہو یا بھولے سے ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ اگر وہ تکرار کر لیتا ہے تو صحیح ہے، تکرار نہیں کرتا ہے تو نماز اس کی باطل، یعنی اگر وہ مبتلات نماز میں سے کوئی کام انجام دے دیتا ہے نماز اس کی باطل ہے، لیکن اگر ابھی کوئی ایسی چیز انجام نہیں دی ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ سلام کو کہے اور اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اگر کوئی شخص نماز کا سلام کہنا بھول جائے اور اس کے بعد بالکل اسے یاد ہی نہ آئے کہ میں نے پڑھا یا نہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس قبلے کے رخ ابھی اس کے نہیں، اس کا رخ ہے تو وہ نماز سلام کو دوبارہ دے گا، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ سجدے کی صورت تھی، کہاں پر سجدہ یہ سلام کہ ہم کس طریقے سے سلام کا ذکر پڑھیں، اور وہ 3 مرحلے ہیں۔ پہلا بالکل واجب الوجوب ہے، لیکن دوسری اور تیسری صورت بہرحال بغیر اس کے نماز تو تمام کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ تینوں جملے ادا کریں گے تو نماز کا سلام کہلائے گا، کہ جو کہتے ہیں الصلاۃ اولها التکبیر وآخرها التسلیم، یہ ہے سلام دینا، کہ جس میں پہلے پیغمبر کو سلام اور پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کو، اور پھر السلام علیکم وہ خطاب جو اس میں، اور یہ کہہ کے نماز کو تمام کریں گے۔ اسی نماز میں جو ترتیب تھی کہ پہلے تکبیرۃ الاحرام، پھر قیام، پھر رکوع، پھر تشہد، پھر سجدہ، اور پھر دوبارہ کھڑا ہونا، تشہد و سلام، یہ ترتیب اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کی ترتیب الٹ پلٹ دے، مثلاً الحمد سے پہلے سورہ پڑھ لے، رکوع سے پہلے سجدہ کر لے، تو کہہ رہے ہیں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ پہلے الحمد پھر سورہ ہے، پہلے رکوع پھر سجدہ ہے، لیکن اگر پہلے اور بعد کر دیں گے تو نماز باطل۔ اگر کوئی شخص نماز کا کوئی رکن بھول جائے اور اس کے بعد اس کا رکن بجا لائے، مثلاً رکوع کرنے سے پہلے 2 سجدہ کرے، تو اس کی نماز احتیاط کی بنا پر باطل ہے، اصل صحیح نہیں ہے کہ رکوع سے پہلے انسان سجدہ کر لے۔ اگر کوئی شخص نماز کو کوئی رکن بھول جائے اور ایسی چیز بجا لائے کہ جو اس کے بعد ہو لیکن رکن نہ ہو، اس سے پہلے کہ 2 سجدے کرے، تشہد پڑھ لے، تو ضروری ہے کہ رکن بجا لائے، جو چیز
خود بھول کر اس سے پہلے پڑھا ہو اسے دوبارہ پڑھے۔ یہ ایک حکم کہ اگر کوئی چیز پہلے پڑھنی تھی اس کو بعد میں پڑھے تو اس کو دوبارہ پڑھنا صحیح ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایک ایسی چیز بھول جائے کہ جو رکن نہ ہو، اس کے بعد رکن بجا لائے، مثلا الحمد بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے، اس کی نماز صحیح ہے۔ یہ ایک صورت کہ جو نماز میں رکوع سے پہلے اگر کوئی سورہ حمد کو پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو نماز صحیح ہوگی۔ موالات کے پے در پے ہونا ضروری ہے کہ انسان نماز میں موالات کی رعایت کرے، یعنی نماز کے افعال مثلا رکوع، سجود، تشہد تواتر کے ساتھ مسلسل انجام دے تاکہ وہ موالات پے در پے انجام پائے۔ جو چیزیں بھی نماز میں پڑھے معمول کے مطابق پے در پے ہونا چاہیے، اگر ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں تو کہہ رہے ہیں اس کی نماز باطل ہو جائے گی، یعنی فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ موالات کا مطلب پے در پے، یہ چیز ہو جائے تو اس کے بعد کا مرحلہ، وہ ہو جائے تو اس کے بعد کا مرحلہ، تب جا کے کہیں یہ موالات کہلائے گا۔ رکوع اور سجود کو اتنا طول دینا، بڑی صورتیں پڑھنا، کہہ رہے ہیں یہ موالات کو نہیں توڑتا۔ رکوع سے پہلے مثلا بڑا سورہ پڑھنا ہے، لمبی آیتیں، تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اس کو نماز کو باطل نہیں ہے۔ رکوع میں، سجدے میں ذکر زیادہ پڑھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ بھی نماز کو باطل نہیں کرے گا۔ آخری بات اس نماز کے واجبات میں قنوت ہے کہ جو تمام واجب اور مستحبی نمازوں میں دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ لیکن نماز شفع جو شب میں پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز، اس میں قنوت نہیں۔ ایک واحد نماز ہے جس کے دوسری رکعت میں سورہ حمد اور سورہ کے بعد رکوع پڑھنا چاہیے، لیکن شفع میں، نماز شفع میں قنوت نہیں ہے، ساقط ہے بالکل، چاہے اسے رجاءً پڑھے تب بھی۔ لیکن نماز وتر میں اگر ایک رکعت ہونے کے باوجود بھی، ایک ہی رکعت ہے نماز وتر، رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا مستحب ہے، یہ یعنی قنوت میں کہ جو نماز وتر اس کو رکوع سے پہلے ہی، ایک ہی رکعت ہے چونکہ، ورنہ ایک رکعت میں پہلے نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں نماز جمعہ میں پہلی رکعت ہی میں قنوت رکوع سے پہلے پڑھنا، یہ جمعے کے لیے ایک حکم ہے کہ پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے۔ نماز آیات میں 5 قنوت ہیں، 10 رکعت نماز، ہر دوسری رکعت پر قنوت۔ عید فطر اور عید قربان میں پہلی رکعت میں 5 قنوت ہیں اور دوسری رکعت میں 4 قنوت ہیں۔ یہ قنوت کا ذکر جو تمام نمازوں میں ہے خصوصیت کے ساتھ یہاں بیان کر دیا گیا۔ مستحب ہے کہ قنوت پڑھتے وقت ہاتھ چہرے کے سامنے اور ہتھیلیاں ایک دوسرے سے ملا کر آسمان کی طرف رکھے اور انگوٹھوں کے علاوہ باقی انگلیوں کو آپس میں ملا کر ہتھیلیوں پر نظر رکھے، اور یہ قنوت جس میں ذکر، جس میں دعا، جس میں آیات الہی، جس میں بعض احادیث کا ذکر پڑھتے ہیں کہ جو انسان کی دعا یا خود نماز کی قبولیت یا عاقبت بخیری کے لیے، اور ان آیات، ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کہ جو ایک عبادت، پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب ہمیشہ بارگاہ خداوندی میں اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کریں، اور ہم سب ہمیشہ خدا کے سامنے سر جھکائیں اور اس کے بندے کہلائیں اور بندگی کا افتخار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خاص مقرب بندہ قرار دے۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔